سینہ زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ جی خوش آمدید۔ قرآنی واقعات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق آج جانیں گے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو شمار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر اور اولو العزم انبیاء کرام میں ہوتا ہے۔ خلیل اللہ کے لقب سے سرفراز ہوئے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، آپ نے اللہ کو مانا، تو پھر اللہ رب العزت نے، وہ کہتے ہیں نا راضی برضا جب ہو جاتا ہے انسان، تو اللہ رب العزت بتا تیری رضا کیا ہے، پھر یہ مقام حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کے تمام پیغمبروں کو یہ مقام حاصل بھی ہوا۔ اور ابراہیم علیہ السلام خود از خود اتنے جلیل القدر نبی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ آپ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی، اور حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی، اور یہی نہیں بلکہ بعد میں بھی آپ کی نسلوں میں ہزاروں پیغمبر پیدا ہوئے، یہاں تک کہ آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قدرت کی بے شمار نشانیاں بھی بتائیں، اور انسانیت کی امامت کا تاج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور کتنی نشانیاں، کتنے شاعر اللہ ہیں جو آپ سے اور آپ کی خانوادے سے منسوب ہیں، ننھے اسماعیل سے منسوب ہیں، بی بی ہاجرہ سے منسوب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے تینوں بڑے مذاہب، دین عیسوی، دین موسوی اور دین محمدی، یوں سمجھ لیجئے کہ کرسچینٹی، جوئزم اور اسلام، یہ سب دین ابراہیمی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ملت ابراہیمی سے ہی اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، یعنی دنیا کی تقریباً تعداد جو ہے وہ ملت ابراہیمی سے اپنے آپ کو منسوب کرتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ کون سی خوبیاں تھیں کہ جس بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی امامت کا تاج آپ کو عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کب اور کہاں ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے حالات کیا تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین اور دعوت کیا تھی، جسے ہم دین حنیف بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت، ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 2000 سال پہلے ہوئی۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ ولادت نوح علیہ السلام اور ولادت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 890 سال کا عرصہ ہے، جبکہ محققین اس کا رد کرتے ہیں۔ سر چارلس مارٹن کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ پیدائش 2160 قبل مسیح ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب نامہ تورات میں اس انداز سے مذکور ہے: ابراہیم بن تارخ بن ناحور بن سروج بن رعو بن فالح بن عابر بن شالح بن ارفکشاز بن سام بن نوح، اور آپ کی کنیت ابو الانبیاء، جد الانبیاء، ابو الفیضان۔ کیا کیا اللہ رب العزت نے آپ کو القابات عطا فرمائے، اعزازات عطا فرمائے، کتنے اللہ نے مراتب عطا فرمائے۔ مشہور قول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا، جبکہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے۔ چونکہ آزر نے ابراہیم علیہ السلام کے والدین کے انتقال کے بعد ان کی پرورش کی تھی اور اولاد کی طرح انہیں پالا تھا، اس لیے قرآن مجید میں آزر کو باپ کہہ کر پکارا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بھائی بھی تھے، جن کا نام ناحور اور ہاران۔ ہاران کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ اس طرح حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے بھی ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ یہ دونوں بیٹے بھی پیغمبر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے، بعض مورخین کے نزدیک قصبہ اہواز میں پیدا ہوئے، جس کے کھنڈرات بغداد سے 40 میل کے فاصلے پر ہے۔
مولانا عبد الماجد دریادی کے بقول حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبائی وطن ملک بابل یا کلدانیہ ہے. کلدانیہ جدید جغرافیہ میں اس کا نام عراق ہے، جس شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی. مدتوں یہ شہر نقشے سے غائب رہا. 8194 عیسوی میں کھدائی کی بنیاد پڑی. پھر 1922 عیسوی میں امریکہ اور برطانیہ کے ماہرین کی ٹیموں نے کھدائی کا کام شروع کیا جو 7 سال تک جاری رہا. عراقی حکومت کے محکمہ آثار قدیمہ نے ان کھنڈرات کو محفوظ کیا. یہ شہر خلیج فارس کے دہانے اور فرات اور بغداد کے درمیانی علاقے میں آباد. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغی سرگرمیاں فلسطین کے علاقے میں تھیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام قوم سدوم کو تبلیغ فرماتے رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام مکے میں آباد ہوئے. ان کی قوم بنو جرہم تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اردن میں تبلیغی سرگرمیوں میں مصروف رہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انتہائی نرالا اور مختلف انداز عطا فرمایا، اور اسی انداز سے پھر اللہ نے ان کو آزمایا بھی. کبھی مالی قربانی طلب کی، کبھی جان کی قربانی طلب کی، کبھی آل اور اولاد کی قربانی طلب کی. الغرض یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر طرح کی آزمائش پر پورا اترے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور انسانیت کی امامت کا تاج حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا. ناظرین کرام، ابراہیم علیہ السلام شعائر اسلامی میں جب بھی غور کرتے، مکہ جائیں، مدینہ جائیں، حرم پاک میں خاص طور پہ جب حرم پاک میں آپ طواف کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، ہر مقام پہ آپ کو ابو الانبیاء، جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد آتی ہے. ننھے اسماعیل کی یاد آتی ہے جب ہم زمزم پیتے ہیں، اور جب ہم سعی کرتے ہیں تو دوڑتی ہوئی بی بی ہاجرہ کی یاد آتی ہے. اور قرآن مجید کی وہ آیت پڑھتے ہوئے میں آج اختتام کروں گا. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان.